السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک عمل بتانے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ مشکل میں پھنس جائے، بہت ہی اہم مشکل میں پھنس جائے اور اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہ ملتا ہو، نہ دکھائی دیتا ہو، تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانے والے ہیں، ایک عمل بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالی ضرور نکال دے گا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے اور غم سے نکلنے کے لیے۔ تو ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا ہی وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جس کو کر کے، اس وظیفے کو کر کے، اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے۔ تو اس عمل کو ضرور کریں، یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور کارآمد ہے۔ تو ہم یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ لوگ غور سے سنیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشکل میں یا کسی مصیبت میں یا غم میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اس پریشانی سے یا غم سے یا مصیبت سے یا مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ بنتا ہو، کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، تو وہ شخص روزانہ 3300 مرتبہ، روزانہ 3300 مرتبہ یعنی 3300 مرتبہ یا حکیموں کا ورد کرے 21 دن تک کی لگاتار۔ کتنی مرتبہ؟ 3300 مرتبہ یعنی 3300 مرتبہ روزانہ یا حکیموں کا ورد کرے 21 دن تک کی پر ڈے روزانہ۔ اور اس کے بعد جب 3300 مرتبہ یعنی 3300 مرتبہ یا حکیموں کا ورد کر لے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھے، اور یہ روزانہ کرنا ہے۔ جیسے ہی 3300 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے یا حکیموں کی، تو اس کو روزانہ 21 دن تک کی پر ڈے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لے اس مشکل سے، اس مصیبت سے اور پریشانی سے اور غم سے نکلنے کے لیے جو اس کے اوپر آئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اور مصیبت سے اور پریشانی سے اور غم سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھا دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تو یہ تھا وظیفہ، ایک چھوٹا سا وظیفہ لیکن بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر کوئی ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنایا جائے اور کیسے اس مصیبت سے بچا جا سکتا ہے اور نکلا جا سکتا ہے، بہت ہی زیادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور دقت میں آ جاتا ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلا جائے۔ تو ایسے وقت میں اس کو یہ والا وظیفہ کرنا چاہیے، یعنی 3300 مرتبہ، 3300 مرتبہ یا حکیموں کا روزانہ ورد کرے 21 دن تک کی، اور جب یہ تعداد روزانہ پوری ہو جائے 3300 کی، تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کی روزانہ پڑھ لے 21 دن تک کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے ہاتھ اٹھا کر کہ جو بھی اس کے اوپر مصیبت آئی ہو، پریشانی آئی ہو، تکلیف آئی ہو، دکھ آیا ہو، غم آیا ہو، یا کوئی بھی مصیبت ہو، مشکل ہو، اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ مجھے دکھا دے، کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرما دے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو کہ یا حکیم و صفاتی نام ہے، تو اس صفاتی نام کی بھی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا اور رحم و کرم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد فرمائے گا ان وظیفوں کے ذریعے سے، اور ان وظیفوں کو
ان وظیفوں کو قابل قبول اور مقبول بنانے کے لیے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، خاص کر جب تک وظیفہ کریں تب تک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور یہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل بالغ پر فرض ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو یا کوئی فقیر ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی جاہل ہو یا کوئی بیمار ہو یا کوئی صحت مند ہو یا کوئی سفر میں ہو یا کوئی مقیم ہو یعنی کوئی گھر پر رہ رہا ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور یہ نماز کبھی بھی کسی کے بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ نماز بہرحال ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے وہ جتنی بھی سخت بیماری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ایسے ایسے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اشارے سے پڑھے، اگر وضو نہیں کر پا رہا ہے تو تیمم کرے۔ بہرحال نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ تو نماز ہم لوگ ضرور پڑھیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی، تبھی جو بھی ہم وظیفہ کریں گے تبھی وہ وظیفہ ہمارا مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ تبھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر ہم سب سے بڑی عبادت نماز، جو کہ عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اگر ہم اسی نماز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کس بات کی امید لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا؟ کیونکہ جب ہم نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا تب ہم چاہے کتنے بھی بڑے بڑے وظیفے کر لیں، چاہے کتنی بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جب ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور خوش رہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ اور استغفار بھی ضرور کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، تاکہ جو ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ہیں اور وہ سارے گناہ معاف ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والے کو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو شخص گڑ گڑا کر رو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار روزانہ ضرور کریں۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔